اجگزئی صاحب. جناب اسپیکر آپ نہیں تھے، ڈپٹی اسپیکر چیئر سنبھال رہے تھے پچھلے سیشن میں، اور ایک قرارداد میں بارہا جمع کراتا ہوں لیکن وہ ایجنڈے کا حصہ ہوتا نہیں ہے، اور قرارداد بھی خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ جسے خدا نخواستہ اس ملک میں خدا نخواستہ قانون کی درجیاؤں سے بکھرے گی یا خدا نخواستہ آئین پہ اثر ہوگا، اس مقدس ایوان کے تقدس پہ کوئی اثر ہوگا۔ ایک تو جناب اسپیکر مجموعی طور پر جو اس وقت بلوچستان پچھلے 4-5-6 ہفتوں سے روز کوئی نہ کوئی واقعہ لسبیلے سے لے کے آپ کے کوئٹہ تک، پولیس سے لے کے لیویز تک، سب جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے خاص کر یہ لیویز اور پولیس اور عام لوگ یہ ٹارگٹ پہ ہے۔ ہر دوسرے دن 3 سے 4، 4 سے 5 لاشیں ہمارے صوبے کے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ بدبختانہ اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، نیوان کی طرف سے کوئی بات ہم نے اس پہ سنی ہے، اور اس سے بڑھ کر پرسوں یہاں پہ پیکا قوانین پہ قرارداد پہ بات ہونی تھی، ہمارے صافی دوست سارے گیلری میں ہیں، یعنی اور تو سارا سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ایک صحافت کا شعبہ جس نے اس ملک کے مسائل کو اجاگر کی، جہاں پہ نشاندہی کرنی تھی خامیوں کی، اس پہ بھی بین لگانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اس کی زبان بندی آرڈیننس کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ تو بدبختانہ ہمارے لوگوں نے اس دن کورم کی نشاندہی کر کے جو اظہار یکجہتی اوورآل ملک کی سطح پہ ہم نے صافیوں کے ساتھ کرنی تھی، اور پھر خاص کر اس دن ہمارے بلوچستان کے صافی بھائی پیکا قوانین آرڈیننس کے خلاف واک آؤٹ کر گئے تھے، پھر پارلیمنٹیرین جا کے ان کو منا کے واپس لائے تھے، پھر ہمارے دوستوں نے نشاندہی کی کورم توڑ دیا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر 2 مرتبہ میں ٹیبل کر چکا ہوں، جمع کرا چکا ہوں، اس ملک کا ایک منتخب ممبر نیشنل اسمبلی علی وزیر جو جیل میں ہے پچھلے 14 سے 15 مہینے، سپریم کورٹ باقاعدہ اس کو ضمانت دے چکا ہے جناب اسپیکر۔ اس ضمانت کے باوجود جیلی طریقوں سے سندھ میں مختلف حربوں سے ہر تیسرے چوتھے دن مختلف پیشوں پہ کوئی نہ کوئی جیلی FIR بنا کے ڈال کے اس کو پرولانگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تھرو آؤٹ ورلڈ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کراچی میں پشتون تحفظ موومنٹ کے دھرنے کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور بالخصوص آپ کے پاکستان میں تو چمن سے لے کے جوب تک، جوب سے لے کے پشاور تک، پشاور سے لے کے تورخم تک، کراچی تک، تھرو آؤٹ کنٹری ایک منتخب MNA کے لیے تمام کے تمام پشتونوں اور مظلوم اقوام نے آواز اٹھائی۔ یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ایک منتخب MNA کے لیے ہم قرارداد جمع نہیں کر سکتے ہیں، پتہ نہیں اس کے لیے کہاں سے پوچھنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ ہمارے 5 سے 6 بلکہ ابھی تو روز پرسوں بارکان سے ہمارے بلوچ سٹوڈنٹ اٹھائے گئے ہیں، اس میں ویٹرنری ڈاکٹر ہے اس کو اٹھایا گیا ہے۔ آپ کے ساتھ ہی سریاب روڈ بلوچستان یونیورسٹی سے فصیح بلوچ اور سہیل بلوچ کو اٹھایا گیا ہے، یعنی اس کا ذکر ہے اس قرارداد میں۔ آپ کے خزدار سے حفیظ بلوچ کو اٹھایا گیا ہے۔ تو جب اس مقدس ایوان میں مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ہم ایک مسنگ پرسنز کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس مقدس ایوان میں ہم ایک منتخب MNA کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو آپ ہمیں بتا دیں جناب اسپیکر، پھر ہم کس فورم پہ بات کریں گے، کس جگہ پہ کریں گے؟ اور ایک ایسا شخص یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے دشمن ہیں، یہاں پہ دلیل اور منطق ہمارے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس ملک کو اور اس خطے کو دہشت گردوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے وہ لوگ جو دہشت گردوں کے ہاتھوں متاثر ہے، جو دہشت گردی کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، ریاست کیا ان کے ساتھ یہ رویہ ہے۔ میں آپ کو جناب اسپیکر بتا دوں کہ ایک علی وزیر کے خاندان نے
دہشت گردی کے خلاف کم و بیش 18 جنازے اٹھائے، اور آج بھی ہر فورم پہ پرامن طریقے سے، سیاسی طریقے سے، آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے وہ دہشت گردی کے خلاف بات کرتے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے یہاں پہ وہ لوگ جو پبلکلی دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہیں وہ ریاست کے ہاتھوں جو ہے متاثر ہو رہے، وہ حکومتوں کے ہاتھوں جو ہے متاثر ہو رہے، جبکہ ریاست اور حکومت کا بیانیہ قوم کو یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے اربوں خربوں میں نقصانات اٹھائے، ہم نے سپاہی سے لے کے جرنیل تک جو ہے قربانیاں دیے۔ تو پھر آپ کو تو پشت پہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے جو دہشت گردی کے خلاف پبلکلی کھل کے آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ رویہ کہ آپ دہشت گردی کے خلاف بات بھی کر رہے ہو اور آپ متاثر بھی اس لیول کے ہو کہ ایک منتخب MNA 14 مہینے سے بغیر کسی اس کے سپریم کورٹ کے ضمانت آرڈر کے باوجود وہ ریلیز نہیں ہو رہا ہے۔ ہم آواز نہیں اٹھا سکتے کہ ہمارے بلوچستان یونیورسٹی کے سہیل اور فصیح بلوچ کس جرم میں پابند سلاسل ہے اور لاپتہ ہے، مسنگ پرسنز میں سے، پیش کرے عدالتوں میں۔ ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ بارکان سے جو اٹھائے گئے، خزدار سے جو اٹھائے گئے، یا ہمارے اس بیلٹ میں جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں یہ کس گناہ میں اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیا اس ملک میں قانون نہیں ہے؟ اس ملک میں آئین نہیں ہے؟ اس ملک میں عدالت نہیں ہے؟ اور اگر آپ عدالتوں کے سامنے کیسز اور چیزیں نہیں لائیں گے اور اسمبلی میں آپ اس کے لیے قرارداد جمع کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر جناب اسپیکر ہمیں یہ بتایا جائے پھر کس فورم پہ بات کریں؟ میں اپنے مسنگ بھائی کے لیے کس فورم پہ بات کروں؟ میں ایک منتخب MNA کے لیے کس فورم پہ بات کروں؟ اور میں یہاں پہ آپ کے مشرقی بائی پاس پہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک بندہ آ کے ہوٹل میں سرعام آپ کے 3 پولیس بندوں کو جو ہے شہید کر دیتے ہیں، کسک سردخانے میں چلا جاتا ہے۔ آپ کے پرسوں لسبیلے میں آغا حبیب شاہ کو مار کے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ آپ کے ہاں ہر روز یہ واقعات ہوتے ہیں، کوئی مسنگ کے لیے رو رہا ہے، کوئی لاش اٹھا کے رو رہا ہے، کسی کو پابند سلاسل کر کے رو رہے، اور پچھلے 15 دن سے پشتون تحفظ موومنٹ کا دھرنا چل رہا ہے کراچی میں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں آپ سے جناب اسپیکر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ایوان پہ وہ کون سی پابندی کہاں سے لگائی گئی ہے؟ مجھے اس دن ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ آپ قرارداد جمع کریں، قرارداد میں جمع کرا چکا ہوں، اور یہ اس قرارداد کی ایک کاپی ہے جو میرے پاس ہے۔ ابھی مجھے یہ بتا دیا جائے کہ یہ قرارداد اسمبلی کے ایجنڈے کا حصہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آخر یہ خدا نہ خواستہ کوئی غیر قانونی بات جو ہم کر رہے، یہ ایک ناجائز آواز ہم کسی کے لیے اٹھا رہے، تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ یہ فورم پھر کس چیز کے لیے؟ صرف اس ایجنڈے کے لیے کہ کبھی ہم لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کو جو ہے آگے اس ایجنڈے کو آگے لے جا کے منظوری دے دے؟ یعنی یہ اس ایوان کا مقصد صرف اور صرف گورنمنٹ کے ایجنڈوں کو منظوری دے کے بس بات ہی اور مزید کچھ نہیں کرنی ہے۔ چمن میں واقعات ہوئے ہیں، پچھلے دنوں بارڈر پہ واقعات ہوئے ہیں، یعنی اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے ہو، مسنگ پرسنز پہ بات نہیں کر سکتے ہو، ایک منتخب MNA کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہو، ایک سٹوڈنٹ مسنگ کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہو، تو پھر ہمیں بتا دینا چاہیے کہ اس ایوان کا پھر مقصد کیا ہے؟ پی کا آرڈیننس جیسا ظالم قانون جس پہ پورے ملک کے صحافی برادری جو ہے وہ احتجاج پہ ہے، وہ سراپا احتجاج ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ادھر بات نہیں کر سکتے ہو۔ جب بات کرنے کی نوبت آ جاتی ہے پھر کورم ٹوٹنے کی نشاندہی ہوتی ہے، تو یہ کون سا طریقہ ہے جناب اسپیکر؟ اور بلوچستان اسمبلی، میں وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں، جی اور بلوچستان اسمبلی کی ایک تاریخ ہے جناب اسپیکر۔ یہاں سندھ میں اگر کسی نے ظلم محسوس کیا ہے تو اس اسمبلی نے آواز اٹھا کے اس ظلم کے خلاف بات کی ہے۔ پشتونخوا میں کوئی ناجائز اور ظلم ہوا ہے تو اس اسمبلی سے آواز اٹھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے سب اول کا کردار ادا کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابھی ایک اور چٹے کے 29/4 کو 2014 سے اٹھایا گیا جو ابھی تک لاپتہ ہے، خیر محمد ولد حبیب اللہ قوم کا کڑ، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو جناب اسپیکر یہ طریقہ کار کب تک چلتا رہے گا؟ اور اگر کوئی چوک پہ احتجاج کرے گا
تو اگلے دن اس کے خلاف FIR درج. آپ نے بغاوت کی ہے, آپ نے خدا نخواستہ ملک کے آئین و قانون کی خلاف ورزی کی ہے. یعنی میں چوک پہ کھڑے ہو کہ جب اپنے بھائی کے لیے بات کرتا ہوں, اس کی ریلیز کے لیے بات کرتا ہوں, تو میرے خلاف FIR. میں اسمبلی آتا ہوں جو اپنے آپ کو ایک منتخب نمائندہ سمجھتا ہوں, بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو میرا قرارداد یا اس مسئلے پہ بات کرنے کا مجھے حق نہیں ملتا ہے. تو آپ پھر مجھے بتا دیں کہ جناب اسپیکر پھر کون سا فورم استعمال کیا جائے, وہ لوگ کرے کیا؟ آپ کی یہ احساس محرومیہ, آپ کی ظلم و زیادتیوں کی یہ داستانیں ہمیں کس نیج پہ لے جا چکے ہیں, اور اس طرح کی رویوں سے پتہ نہیں ہم مزید اس کو اور کس طرف لے جائیں گے. آپ کے پورے ملک میں خصوصاً آپ کے چھوٹے قومیتوں کے ساتھ, خصوصاً آپ کے چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے, ہمیں ادھر کہا گیا ریکارڈنگ پہ ہم پورے قوم کو دھوکہ دیا گیا. یعنی قرض کسی اور نے اٹھایا, استعمال کسی اور نے لایا ہے, اور ہمارے بلوچستان کے وسائل بیچ کے, ریکارڈنگ کو بیچ کے, آپ کے اختیارات کو آپ کے سائل اور گوادر پہ اگر صاحب آپ بہت سے ایشوز کو اکٹھا ایک پوائنٹ آف آرڈر پر اٹھا لیے آپ قرارداد جمع نہیں کر رہے ہو, آپ میری قرارداد پہ بات کرنے نہیں دے رہے. مجھے بات کرنے دیں. اس دن آپ کے جو محترمتین قتل ہوئے تھے کراچی میں, محسن بیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا, غریدہ فاروقی یا عاصمہ شیرازی یا حامد میر, آپ کے ان ساتھیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے جب قرارداد پہ بحث ہونی تھی, پیکا آرڈیننس کے خلاف صافی چلے گئے, معزز پارلیمنٹیرین ان کو منع کے لائے تھے, تو یہاں سے کورم کی نشاندہی کر کے اس پہ بھی آپ کو بات کرنے نہیں دی جا رہی ہے. تو جناب اسپیکر پھر آپ ہمیں بتا دیں فورم کون سا ہے, جگہ کون سی ہے کہ جہاں پہ ہم بات کر لیں. تو جناب اسپیکر میں اس ظالمانہ ناجائز رویے پہ خاص کر میرا گلہ آپ کے چیئر سے ہے کہ یہ چیئر اس قرارداد کو ٹیبل کرنے اور ایجنڈے کا حصہ بنانے کی اجازت کیوں نہیں دیتا ہے. تو میں اس سے واک آؤٹ کرتا ہوں. ایک منٹ مجھے اگر بات کرنے دینا کہ 3-4 ایشوز انہوں نے اٹھائے, 3 ایشوز انہوں نے اٹھائے ہیں. اس میں جو علی وزیر کا معاملہ ہے, نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, فورم ہے, نیشنل اسمبلی ہمارے سے زیادہ سیشن میں ہوتی ہے, وہ اس کو ایک جگہ رکھے. پیکا کہتے ہیں, پیکو کہتے ہیں اس کو, پیکا ذاتی طور پر تو میں بھی پیکا کے ساتھ میرا بھی ذہن نہیں مانتا ذاتی طور پر, ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک چیز بتا دوں, پیکا ایک ایسی چیز ہے, میں خود انفارمیشن منسٹر رہا ہوں, تو میں ان دنوں آپ کی اطلاع کے لیے اوپر سے پیغام آتا تھا کہ جی اس اخبار کے آپ اشتہارات بند کر دیں, تو میں ایز انفارمیشن منسٹر کہتا تھا نہیں, اشتہار ہم بلوچستان والے بند نہیں کریں گے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں آج. تو سکریٹری صاحب نے جیسے ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ گورنمنٹ میں بھی ہے, گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ آ کر اسمبلی فلور پہ گورنمنٹ کے خلاف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. اس کو تو کم سے کم اپنے آپ کو تو ڈکلیئر کرے کہ یہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہے یا اپوزیشن میں ہے. چلیں ادھر آپ کا نقطہ ہے.